جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج تعارفی طور پر یہ تھا میرے ذہن میں تھا کہ میں اصحاب صفا تک پہنچ سکوں، تو وہاں تو نہیں پہنچ پایا، لیکن میرے سامنے دار السلام ہے، باب نمبر 1، اور اس کے اوپر شینڈل لگا ہوا ہے۔ مجھے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لائٹیں ہیں نا، ان کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے لائٹ وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو ماشاء اللہ اللہ۔ تعالیٰ مبارک کرے، اگر اس کے اندر بھی کوئی برکت ہے، ورنہ برکت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جگہ شکر۔ ہے جناب جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنا قرآن مجید کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ پہلے مجھے بتائیے کہ آواز میری کلیئر ہے؟ جی سر۔ فیصل بھائی جی جی، آواز صحیح آ رہی ہے سر، آپ کی بالکل صحیح آ رہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں جی۔ اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ دو آدمیوں کا قصہ۔ ایک صاحب لفظ آتا ہے ساتھی، کہ ایک تو تھا وہ کافر تھا یا مشرک تھا، اللہ کو مانتا تھا، اور وہ ہمیں بہت ساری تصویر دکھاتا ہے لوگوں کی کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن قیامت کی گھڑی کو نہیں مانتے، یا پھر یہ ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، حساب لینا ہے یا نہیں لینا، پھر یہ ہے کہ مال کو ایک سمجھتے ہیں کہ اس وقت مال میرے پاس ہے تو لہذا اللہ میرا خوش ہے، میں بھروں گا تو میرے اس سے اچھا مال ملے گا۔ تو کا سبق یہی تھا نا؟ ہے۔ جی بالکل 20۔ جی جی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اور وہ اس سے بات چیت بھی کر رہا تھا، اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفہ سے، اور پھر تمہیں آدمی بنا دیا؟ اگلی آیت، لیکن میں تو اس هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور ساتھ اسے نصیحت کی کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو تمہیں کہنا تو کہتا ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ، یہ کہتا، اور اس کو کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد کے لحاظ سے اقل کمزور ہوں یا تھوڑا ہوں، ایسا ہے نا، مال تھوڑا ہے اور اولاد تھوڑی ہے۔ یہاں تک کیا تھا جی، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل 39 تک کیا۔ آگے جناب اسی کی بات چلتی ہے، اور اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہمیں آواز اپنے نہیں آئی۔ عقیدے کے اندر، اپنے عمل کے اندر یہ اختیار کرنا ہے رویہ، فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ۔ فَعَصَىٰ کا مطلب کیا ہے؟ امید ممکن ہے۔ ہے، امید ہے۔ عصا کا مطلب ممکن ہے، میں نے کہا تھا کہ عصا جی ممکن ہے، امید ہے۔ ربی کا ترجمہ کریں، میرا میرا رب۔ رب۔ یہ آواز درمیان میں کیسے آ جی رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، وہ ختم ہو گئی سر، وہ بند کر دیا۔ جی، فَعَصَىٰ تو امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی، اصل میں یہ تھا یؤتینی کہ مجھے دے، ان یؤتینی کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ وہ مجھے دے۔ مجھے دے۔ کہ وہ اللہ مجھے دے خیرم
من جنتی کا، تیرے مفسرین نے باغ کہا سے کہ اس کے اندر جہاں بھی خیر آئے گا، سنے ذرا، خیر آئے گا یا شر آئے گا تو اس کا مطلب اخیر، مطلب ہے کہ سب سے زیادہ اچھا. تو یہاں خیرم من کمپیریٹیو ڈگری، کیا مطلب ہوگا جی خیرم من؟ بہتر. بہت جی ممکن ہے کہ میرا رب مجھے بہتر دے. کس سے بہتر؟ من جنتی کا، ترجمہ کریں تیرے باغ تیرے سے، باغ سے. تیرے باغ سے. اور آگے تم اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور آئین کا ترجمہ آگے آئے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ، اور بھیجے وہ ترجمہ بھیجے گا کرنے کی کوشش کریں. اور وہ اور وہ بھیجے گا. بھیج دے کہہ لیں، اور وہ بھیجے گا یا بھیج دے. علیہا، آ کی ضمیر ہے اس باغ کی طرف جو اس کافر کا تھا. علیہا، اس اس باغ باغ پر. اس باغ پر کیا بھیج دے؟ حسبانم من السماء. حسبانن حساب سے نکلا، حساب لینے والی. اور یہاں ہوگا آفت، مصیبت، عذاب، حسبان. ٹھیک ہے جی، جی آفت کہہ لیتے ہیں. عذاب کہنا ہے یا آفت کہنا ہے؟ آفت زیادہ ٹھیک بہتر ہے. ہے. جی جی، نہیں آفت اس وجہ سے آئے گا کہ یہ چونکہ باغ پر ہے، تو باغ پر ہے تو عذاب مطلب نہیں آئے گا، انسان پر آئے گا. تو اور وہ بھیج دے اس باغ پر ایک آفت. کہاں سے؟ من السماء، ترجمہ آسمان سے. آسمان سے، آسمان سے. آسمان سے مطلب ہے کہ اوپر سے ممکن ہے کوئی بجلی آ جائے، ممکن ہے کوئی آگ گولا آ جائے اور وہ اس کو ختم کر دے. وَتُصْبِحَ، اب جنت کی وجہ سے تے آئی ہے، مؤنث کی وجہ سے. وَتُصْبِحَ، اصبح آپ نے صبح کرنا بھی پڑا ہوا ہے، اور ہو اصبح جانا، کے معنی ٹو بیکم بھی، اور ہو جائے، اور وہ باغ ہو جائے. سعیدن آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، پٹا ہوا. میدان، جی میدان میدان. پڑا ہوا ہے. جی جی بالکل. تو آج آ رہا ہے، وہاں تھا سعیدن کے ساتھ اور لفظ. یہاں آ رہا ہے طیبہ. زالقا، وہ جوروزا تھا، سعیدن جوروزا بنجر. یہاں ہے زالقا، وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پھسلن ہو، زالق. تو اس کا بھی ترجمہ وہی کیا ہے کہ جہاں ایک سلینٹی ہوتی ہے اور ایک پانی کلاگ ہو جاتا ہے، اس میں بھی چیزیں نہیں آتی. تو وہ سعیدن زلقا کا مطلب کیا ہے چٹیل میدان، اور وہ ہو جائے چٹیل میدان. چٹیل میدان. ابھی اسی کی جنت کی بات ہو رہی ہے، باغ کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں. او یصبح، اب تصبح نہیں آیا. کیوں؟ او یصبح ماؤہا غورا. اصل میں تو یہ ہے کہ اور کر دے اسے اس کا پانی غورا، خشک، مطلب کہ پانی نہ چلا جائے. ترجمہ اس کا کر رہے ہیں او یصبح، یا ہو جائے، او یصبح یا ہو جائے یا ہو جائے ماؤہا، اس کا اس پانی. کا اس کا پانی غورا. غورا کا مطلب ہوتا ہے خشک، زمین کے نیچے چلے جانا. غور و خوض کرتے ہیں تو انسان انتہائی تہ کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے غور و خوض میں بولنا بند کر دیتا ہے. تو غورا خشک، یا اس کا پانی، ترجمہ کریں او یصبح ماؤہا غورا، اس کا پانی خشک ہو جائے. پانی خشک ہو جائے. یا اس کا پانی خشک ہو جائے. آگے کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد.
ولن تستطيع فی کے ساتھ فلن فلن تستطيع ولن تستطيع جی ولن تستطيع استطاعت ہی ہے. اب دیکھو ایک ہے اس کے اندر تے کی وجہ سے اس کی وجہ سے قوت آ گئی ہے اور تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا. فلن تستطيع اور ہرگز طاقت نہیں رکھے گا اور تو ہرگز طاقت نہ رکھے کر لیں تو میرا خیال ہے اوپر سے ذرا مل جائے گا. اور تو جی ہرگز طاقت نہیں رکھے گا زیادہ بہتر ہے. لہو اس کے لیے لہو پانی کے اس لیے کے لیے ہو کی ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے. اس پانی کے لیے طلبا تلاش کرنے کی طلب کرنے کی واپس لانے کی. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ واپس لانے کی واپس لانے کی طلبا. ٹھیک ہے اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں فاصوا سے. فاصوا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. اور ممکن ہے یا امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ اور اس کے ساتھ کر رہے ہیں تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے. وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اور وہ باغ چٹیل میدان بن جائے. او یصبح ماؤها غورا یا اس باغ کا پانی خشک یصبح ہو جائے. ولن تستطيع له طلبا اور تو طاقت نہ رکھے اسے تلاش کرنے کی یا اسے واپس لانے کی. یہ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر صاحب؟ جی بالکل میں موجود ہوں. جی فرمائیے. فعصا تو ممکن ہے ربی میرا رب ان یؤتینی خیرن مجھے اس سے بہتر عطا کر دے من جنتی کا تیرے باغ سے ویرسلا اور بھیج دے علیہا اس باغ پر حسبان آفت من السماء آسمان سے فتصبح اور ہو جائے نہیں سعیدن حسبان کا بھی ترجمہ. جی آفت حسبان آفت جی من السماء آسمان سے فتصبح اور ہو جائے سعیدن زرع کا چٹیل میدان. او یصبح یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی یعنی اس نہر کا پانی غورن خشک فلن تستطیع اور تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا لہو اس کے لیے طلبا کہ اس کو پالے. ٹھیک ہے جی. اچھا نہر میں اس لیے نہیں کہا کہ نہر جو ہے وہ مذکر ہے اور جنہ جو ہے وہ مؤنث ہے. تو ماؤہا کا ترجمہ ہم کریں گے اس باغ کا پانی. یہ نیچے جو بہ رہا ہے وہ ممکن ہے اسی نہر سے ہی آ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے جی. ایک ساتھی اور اگر کر لیں تو مجھے تسلی یہ ہو جائے گی کہ ساتھیوں کو آ گیا ہے. جی جی میں کر دیتا ہوں سر. نیچے جی. اچھا جی. فعصا ربی تو ممکن ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک کہ وہ مجھے دے تیرے باغ سے بہتر. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ اور وہ اس باغ پر بھیج دے آسمان سے ایک آفت. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا تو وہ باغ ہو جائے چٹیل میدان. او یصبح ماؤہا غورا یا ہو جائے اس باغ کا پانی خشک. فلن تستطیع له طلبا تو اس کو واپس لانے کی یا اس کو تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جتنی بھی زراعت ہے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی لیکن اس کے پیچھے جو آنے کے
اس کو پیدا کرنے کے یا اس کو بڑھانے کا، یہ کام کس ذات باری تعالیٰ کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا۔ آگے جناب آ رہا ہے محاورہ۔ محاورہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ اصطلاحی معنی تو ہوتے ہیں لیکن اس کے لغت کے حساب سے اور معنی ہوتے ہیں، محاورے کے معنی اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں یا اصطلاحی معنی جو بھی بن جائے وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہوا کیا، ایک طرف یہ نیک آدمی اس کو نصیحت کر رہا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، تو اب جو نیا لفظ ہے وہ ہے، نیا محاورہ ہے وہ ہے ہمارے لیے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے ویسے لغوی حساب سے کہ وہ گھیر لیا گیا اپنے پھلوں سے یا اپنے اناج سے، لیکن عربی زبان کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھل برباد ہو گئے، وہی برباد کر دیے گئے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا جی؟ اس کے پھل برباد کر دیے گئے۔ اس آدمی کے سب پھل برباد کر دیے گئے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب یا آفت وہ آ گئی۔ تو دوبارہ میں کہوں گا سب ساتھیوں سے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اور اس آدمی کے پھل برباد کر دیے گئے۔ جی، اور اس آدمی کے سب پھل برباد کر دیے گئے، یہ کون سا ہے ترجمہ؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، محاوراتی۔ جی جی، محاورات۔ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے کیا ہوا جی؟ اب سامنے اس کے سارا کچھ مطلب ہو رہا ہے، آفت بھی آ رہی ہوگی، یا یہ ہے کہ دوسرے دن جا کے اس نے دیکھا ہوگا۔ اب جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو آدمی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ یہ ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ نصیحت وہ ہے کہ جو نصیحت کرنے والا عاقل ہے اور اس کی نصیحت ٹھیک ہے تو اسی وقت مان لی جائے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی اور یہاں تو ایمان کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ پر تم اسباب ہو اور اس کے پیچھے اسباب کے اندر برکت دینے والا وہ میری ذات ہے۔ تو یہاں جناب میں دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس آدمی کا پھل برباد کر دیے گئے، اور اس کے سب پھل برباد ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ، اور وہ ہو گیا، فَأَصْبَحَ، اور وہ ہو گیا۔ ہو گیا۔ یقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، جیسے ہم بے چینی کے اندر ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آگے پیچھے کرتے ہیں یا ہاتھ کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے ہیں، کیوں جی؟ ہاتھ ملنا۔ جی دوسرا ترجمہ جو ہے یقلب، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کف کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی۔ ڈاکٹر داؤد صاحب اور ملک صاحب ذرا دیکھیں گے اور باقی ساتھی بھی تو پتہ ہے، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کفئی دو ہوتے۔ دو ہتھیلیاں، تو کفئی ہی اپنی ہتھیلیوں کو، یقلب ملنے لگا، پھیرنے لگا۔ اب ترجمہ اس کا مجھے رہنمائی کریں ذرا، کیا تو ہو سکتا ہے؟ اور وہ اپنی ہتھیلیوں کو الٹنے لگا، الٹ پلٹ کرنے لگا، چلو پھیرنے لگا، میرا تو خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہے، ایک کے اوپر دوسری ایسے ہوگی جی۔ تو فَأَصْبَحَ، اصبح کا مطلب ہوا لگا، یقلب پھیرنے،
कफ़ैही अपनी हथेलियों को। तो तर्जमा जी क्या जी बना जी? वो अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर फेरने लगे। फेरने लगा। फेरने लगा, तो ये कैफियत बन जाएगी गम की। तो दोबारा पढ़ते हैं जी, वाहुहीता बिसामरिही, और और उसको उस आदमी के उसके फल बर्बाद जाया कर कर दिए। दिए, बर्बाद कर दिए और गए। उस आदमी के सब फल जाया कर दिए गए। फअस्बहा युकल्लिबु कफ़ैही जी, और वो अपनी लगा हथेलियों को अपनी दोनों हथेलियों को एक फेरने। दूसरे एक पर दूसरे फेरने पर लगा। सर ये मलना नहीं कह सकते फेरने कि ये लगा। हाथ वो हथेली, अपने हाथ वो मलना हथेलियों अपने जिसे हाथ मलने लगा। जी, हाथ मलने लगा। हाथ मलना ठीक है, वो अपने हाथ मलने लगा करना है तो प्रोफेसर साहब से मैं कहूंगा आप जरा गाइड करें जी। जी ये ठीक है, क्योंकि फतेह मोहम्मद जालंधरी ने भी यही तर्जुमा किया हुआ है क्या किया? कि वो अपने हाथ हाथों को मलने। मलने लगा। वो अपने हाथों को मलने लगा, ठीक है। तो असबहा लगा, युकल्लिबु मलने, कफ़ैही अपनी हथेलियों को जी, वो अपनी हथेलियों को मलने लगा। अला मा अंफका फीहा, उस चीज पर जो उसने अपने बाग पर खर्च किया था। या अला मा अंफका फीहा का मतलब क्या करेंगे जी? उस उस चीज पर जो उसने अपने बाग में खर्च किया था। मतलब पर का मतलब यह है कि अपने ज़हन में लाकर, यहाँ है अला जी, मा अंफा का जो उसने खर्च किया था, फी हा की ज़मीर जन्ना की तरफ जा रही है, उस फल की तरफ, उस बाग में। और क्या था? वही खावियतुन अला उरूशिहा, पहले पढ़ चुके हैं। और वो और अपनी वो छतों के बारे में अपनी छतों मैं पर खावियतुन ऊंधी पड़ी गिरी हुई। हुई थी। ऊंधी, जी हाँ, गिरी बिल्कुल, हुई। अंगूर नीचे और उसके ऊपर जिससे जहाँ अंगूर की बेलें चढ़ी हुई थी वो सब की सब नीचे। तो वह यह खावियतन अला उरूशिहा, और ये अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। गिरी पड़ी। तर्जमा क्या हुआ थी? वहिया, और वो अपनी और ये छतों बाग, पर। हाँ जी, और बिल्कुल, वो और ये बाग, बाग और ये बाग खावियतुन गिरा पड़ा था। गिरा पड़ा था। आला उरूश, अर्श कहते हैं बुलंद चीज को जिसके ऊपर वो लफ्ज तो टट्टियां का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर चढ़ाते हैं बेल को, उसको उरूश। तो हमने उसका किया छत, चूंकि बुलंद होती है, तो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। ये जनाब गिरा। मंजर उसने देखा। अब होश आया, अब होश आया उसको, और उसने क्या कहा? वयकूलू, और वो कहता रहा। असल में वयकूलू, और वो कहता है, लेकिन पीछे माजी है, तो माजी की वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और वो कहने लगा, या और वो कहता रहा, क्या कहेंगे? वयकूलू, और और वो कहने कहता लगा। और वो कैसा रहा? और वो कहता रहा, क्या कहता रहा? या लैतनी जी, या लैतनी पहले पढ़ चुके हैं। काश, है काश। अफसोस, है है अफसोस। मेरी बर्बादी, असल में तो है लैत, है मेरी बर्बादी। चलो, या लैतनी का तर्जमा क्या कर रहे हैं हम? ऐ मेरी बर्बादी। है मेरी बर्बादी। दूसरा तर्जमा क्या है या लैतनी का? अब मुहावरे है अफसोस। ऐ काश को करें। दोनों में से कौन सा करना है? दोनों ऐ तर्जमे मेरी ठीक है। बर्बादी। है मेरी बर्बादी। लम उशरिक, लम उशरिक, अब यहाँ कहें या का लैता के अंदर काश का भी तर्जमा है। जी, है काश। मेरी बर्बादी, काश मैं शिरक न करता। लम उशरिक का तर्जमा है मैं शिरक, ना करता। मैं सिर्फ ना करता। मैं शिरक न करता। बिरब्बी, ये अपने बल्कि मैं रब के शरीक साथ न ठहराता कर ले, ज्यादा बेहतर है। मैं शरीक न ठहराता। आता। न ठहराता, बी रब्बी, अपने अपने रब रब के साथ अपने रब के साथ, अहदा, किसी 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 को। एक को भी। किसी एक को भी।
جی اب تو پہلے تو اس نے بڑے سا کافی شریک ٹھہرائے ہوئے ہوں گے. اب اس نے کہا اور وہ کہنے لگا کہ اے افسوس، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. جی کیسر بھائی ڈاکٹر داؤد صاحب کو کہیں. جی جی داؤد صاحب جی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے سب پھل برباد کر دیے گئے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا اس پر. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس وہ اپنی چھتوں پر اپنی گرا چھتوں پڑا تھا. پر گری پڑی تھی. جی وہ اپنی چھت پر گری پڑی تھی. وَيَقُولُ، چھتوں، اور چھت نہیں ہے، عروش. وہ عرش اپنی ایک اس کو چھتوں کہتے پر ہیں گری پڑی عروش، تھی، چھتوں. جی اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وَيَقُولُ، اور وہ کہتا رہا، یا لیتنی، اے افسوس میری بربادی. کاش لم اشرک بربی احدا، کاش میں کسی ایک کو بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کسی کے کو ساتھ شریک شریک نہ ٹھہراتا. نہیں، احدہ ہے نا، کسی ایک جی کو بھی کسی ایک کو بھی شریک شریک نہ نہ ٹھہراتا. ٹھہرا. جی ایک ساتھی اور کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. جی غلام سرور صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ کر دیں گے. جی غلام سرور بھائی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس شخص کے سب پھل برباد کر دیے گئے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ہو گیا اپنے دونوں ہاتھ ملتا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس چیز پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهَا، اور وہ عروشہا. عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وَيَقُولُ یا لیتنی، اور وہ کہتا رہا، کاش میری بربادی. لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہوتا. ہاں جی ٹھیک ہے. بس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ جو گری پڑی تھی ہمارے زبان میں وہ باغ ہے، وہ مذکر ہے. اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو فیہا، چونکہ ہم نے باغ کہا ہے، اس باغ میں، اور وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ لفظی ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے جناب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بتا رہا ہے قیامت پہ کہ بھی ایسا ہی ہوگا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. ایک چیز، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، آج منتصرہ کا دوسرا ترجمہ پڑھنا ہے. یہ آگے دیکھتے ہیں. نصر کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے؟ مدد مدد. مدد. جی مدد. اور ین سیرو کا مطلب کیا ہوگا؟ ینصرو، مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے. جی اب اگر تے درمیان میں آ جائے تو یہ بچنے کے معنی میں آ جاتا ہے کہ اپنی مدد، اپنے آپ کو بچانا کے معنی میں بھی، اور مددگار کے طور پر بھی آتا ہے، نیچے آ رہا ہے. تو آپ پہلے پڑھتے ہیں لم اور تکن. ولم تکن لہو ماضی میں آ جائے گا، ماضی نفی میں، تو ماضی نفی میں کیا بنے گا؟ اور نہ تھا اس تھا شخص اس کے کے لیے. لیے. ولم تکن لہو، اور ترجمہ کریں، نہیں تھا، اور نہیں تھا اس شخص کے لیے. نہیں تھا اور شخص کے لیے. نہیں تھا اس شخص کے لیے. اب ینصرون چونکہ جمع آ رہی ہے، اس لیے فئتن کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کسی گروہ کے جماعت لوگ. کے لوگ. فئہ ویسے کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، جی گروپ کو. تو یہ بنے گا اور نہیں تھا اس کے نہیں تھے اس کے لیے کسی گروہ کے لوگ ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتے.
यंसुरूनहु, जो उसकी मदद करते, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह 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 के के सिवा या अल्लाह को छोड़कर। यानी कि सारे के सारे अल्लाह के सामने बेबस हैं और दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। जब ये सब कुछ बिगड़ा हुआ हो तो क्या उसका वो माल जो उसने खर्च किया था और उसके ऊपर जो बाग खूबसूरत नक्शा मेरे ख्याल है खींचा अल्लाह ताला ने हमारे सामने, 2 बागों का, दरमियान में नहर और उसके इर्द गिर्द वो नखील के दरख्त बाढ़ के तौर पर, क्यों जी, और अल्लाह का जी शुक्र अदा नहीं किया, शिरक किया। और अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर एक मिसाल जो थी वो बताई कि अल्लाह बर्बाद कर सकता है। अल्लाह के सामने कोई बड़ा बोल बिल्कुल ना बोले। अच्छा जी, वलम तकुल लहू का तर्जमा, और नहीं था ना कोई और था नहीं था, नहीं उसके और थे नहीं था उसके उसके लिए, लिए या नहीं थे उसके लिए, फिअतुन, किसी किसी ग्रोह के लोग किसी ग्रोह के लोग किसी ग्रोह के लोग, यंसुरूनहू जी, जो उसकी उसकी मदद मदद करते, करते, जो उसकी मदद करते, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को अल्लाह छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के अलावा, दोनों में से देख लें जो ज्यादा मुनासिब कौन सा लगता है। अल्लाह के अलावा, भी ठीक है सर। अल्लाह के अलावा ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो नहीं थे उसके लिए किसी गिरोह के लोग कि वो अल्लाह को छोड़कर कि वो उसकी इबादत वो उसकी मदद करते, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, वमा काना मुंतसिरा, और नहीं था कि वो खुद बचने वाला होता। और दूसरा तर्जमा, और नहीं था कि वो खुद अपनी मदद कर सकता। जी ये मेरे ख्याल है आप हमारी जुबान के ज्यादा नजदीक है, मदद चूंकि ऊपर भी है। मुंतासिरा हम इसका तर्जमा करने लगे हैं, नहीं था वो खुद अपनी मदद करने वाला। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। ठीक है सर। इसी के अंदर से उन्होंने बचाने वाला भी लिया है ना, इसी के अंदर से लिया है कि अपनी मदद जो करेगा वो अपने आप को बचाएगा। तो लेकिन ये ज़हन में रख लीजिएगा कि तर्जमा एक मुंतासिर तासिर का तर्जमा हमने और पढ़ा है। तो लेकिन हम इत्तेफाक कर रहे हैं, और नहीं था कि वो अपनी मदद करने वाला होता या कर सकता है, ज्यादा बेहतर लग रहा है जी जी। जी, कर सकता ज्यादा बेहतर। मुंतासिर कर सकता जी, मुंतासिरा। वैसे मीम है, वाला हम उसके आदी हो चुके हैं तो करने वाला कह देते हैं। और नहीं था वो अपनी मदद करने वाला। इसको जी, जरा दोहरा दे जी साथी एक, और फिर आगे थोड़ा सा मुश्ताक पढ़ लेते मुगल हैं साहब साथ में हैं, चलते हैं। मुश्ताक जी मुगल साहब मुश्ताक हैं, मुगल भाई। मुश्ताक साहब। वलम तकुन लहू, और ना था उसके लिए, फियतुन, किसी गिरोह के लोग, यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, वो उसकी मदद जो करते अल्लाह के अल्लाह को, अलावा उसकी मदद अल्लाह के करते। अलावा। वमा काना मुनतासिरा, और नहीं था कि वो खुद अपनी मदद करने वाला होता। मुनतासिरा, और ना था हम्म, वो अपनी मदद करने वाला। वाला। अब जनाब जो आ रही है आयत का हिस्सा, आयत पूरी आयत आ रही है, वक्त हमारे पास है, हम इसको दोहराएंगे। हुनालिक का, यही है वही है, ये दोनों मानी है हुनाक, हुनालिका, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। वलाया, वलाया के बहुत सारे मानी हैं, इख्तियार, हुक्मरानी, इसके अलावा भी मानी हैं कि ये या के नीचे जेर हो तो इसके मानी बदल जाते हैं। लेकिन वलायतु अख्तियार कह लेते हैं। हुनालिकल, हुनालिका तर्जमा बनेगा यही यही है, अल वलायतु लिल्लाही अल हक, अल्लाह ही के लिए सच्चा अख्तियार। हुनालिकल वलायतु का तर्जमा करें जी।
یہی ہے اللہ اللہ کے لیے سچا نہیں میں اختیار، اس کا حق۔ ترجمہ دوبارہ کرواؤں گا، دوبارہ میں کچھ کرتا ہوں۔ ہنالکا یہی ہے، الولایت اختیار، للہ اللہ کے لیے، الحق سچا، تو یہی ہے اللہ کے لیے سچا اختیار، سچا یہ ہم ترجمہ اختیار کر رہے ہیں جی۔ ہنالکا کا ترجمہ کریں، یہی ہے یہی ہے الولایت اختیار اختیار اختیار، للہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے، الحق سچا سچا، سچا، ہوا ہاں جی، ہوا وہ خیر ثوابا و خیر عقبا۔ اب ثواب کا تو آپ کو ترجمہ آتا ہے، کیا ترجمہ ہے ثواب کا؟ بدلہ بدلہ، بدلہ۔ اور عقبا باقی ساتھیوں کے نہیں پڑھا، ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں انہوں نے انجام اس کے معنی پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ عقب کہتے ہیں پیچھے، کہ جو اس دنیا کے پیچھے آخرت کے اندر انجام ہوتا ہے اس کو عقبا کہتے ہیں۔ اور خیرن اگر کسی صفت سے پہلے آ جائے تو وہ بہترین کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی وہ خود ہوا وہ بہترین بدلہ ہے اور وہ بہترین انجام ہے، کیوں جی؟ وہ خیر ثوابہ کا ترجمہ، وہ خود بہترین بدلہ ہے، وہ بہترین بدلہ ہے، وخیر عقبا، اور اور بہترین انجام ہے۔ اور بہترین انجام ہے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ یہاں ہم اب ختم کریں گے اور اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ ہنالکا سے ترجمہ کریں اب پروفیسر صاحب بھی میرا خیال ہے یہاں تھوڑی سی ترمیم اگر ہم کر لیں کہ وہ کی بجائے اگر ہم کر لیں ہوا خیر ثوابن، اسی کا بدلہ اچھا ہے، جیسے وہ اور اس نے ہم کرتے ہیں نا، دونوں کے لیے ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہوا یہاں آپ جو ہے کریں وہ اس اس کا میں کریں ترجمہ جی۔ ہوا خیر ثوابن، اسی کا بدلہ اچھا نہیں ہے۔ نہیں، ہنالکا سے کر کے نا آپ ہمیں اچھا، پڑھا دیں ایک دفعہ اقبا تک۔ ہنالک الولایت، اسی کا اختیار، سوری، ہنالک الولایت للہ الحق، یہی ہے اختیار اللہ کے لیے سچا، ہنالک یہی ہے جی۔ اللہ کے لیے اختیار جو حق ہے، ہوا خیر، اسی کے لیے بہتر ہے، ثوابن بدلہ، یعنی اسی کا بدلہ بہتر ہے، وخیر اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اور اسی کا مطلب ہے اس کا دیا ہوا، جی جی ایسا ہے نا جی جی جی۔ تو اسی کا، اس کو دوبارہ کریں جی، کیسر بھائی کریں گے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہی ہے اللہ کے لیے سچا اختیار، ہوا جی خیر ثوابن، اسی کا بہترین بدلہ ہے، وخیر خیر عقبا، اور بہترین انجام ہے۔ اور اسی کا بہترین انجام ہے، پھر دونوں کو ملائیں گے۔ اب آپ 1 منٹ ہے آپ کے پاس، ایک دفعہ ہمیں دوہرا دے سارا ہی۔ جی سر، میں کوشش کرتا ہوں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس آدمی کا تمام پھل ضائع کر دیا گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ہو گیا اپنے ہاتھ، وہ ہو گیا اپنے ہاتھ اپنے ملتا ہوا، ہتھیلیوں کو ملنے لگا، اچھا وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس چیز پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل گرا پڑا تھا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہنے لگا ہائے میری بربادی، کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ، اور نہ تھے اس کے لیے کسی گروہ کے لوگ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اس کی مدد کرتے اللہ کے علاوہ، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ تھا وہ خود اپنی مدد کرنے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہی ہے اللہ کے لیے سچا اختیار، ہوا خیر ثواباً، اسی کا